کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ مشکلات کے بعد بہتر ہوتی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی سازش کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، متعلقہ اداروں کو قومی مفاد کے خلاف کام کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کر دی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وفاقی پروسیکیوشن سروس کو وزارت قانون کے تحت لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد میں گزشتہ دنوں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ کارروائی کے دوران کوئی بے گناہ اور معصوم شہری گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم نے انتشار پھیلانے والوں کی نشاندہی کا عمل مؤثر بنانے کے لیے ٹاسک فورس کو ہر ممکن وسائل فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد جیل کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے اور درکار فنڈز فوری فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں کینسر کے علاج کی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا فیصلہ۔ چین سے کینسر کا جدید طریقہ علاج اور مشینری لانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کینسر کے علاج کے لیے چین میں رائج طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کے دورہ چین کی مصروفیات پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے سرکاری دورے کے دوران ہائیگا میڈیکل ٹیکنالوجیز کے صدر سے ملاقات۔ پنجاب میں کینسر کے علاج کی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرجری اور کیمو تھراپی کے ذریعے کینسر کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ڈاکٹر فیولونگ نے ٹیومر کے فریز اور ہیٹ کے ذریعے علاج کے حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ مریم نواز نے کینسر کے جدید علاج اور مریضوں کے مکمل صحت مند ہونے کی شرح کو سراہا۔ ہائیگا میڈیکل ٹیکنالوجی سے MOU پر دستخط کی تقریب بھی ہوئی۔ مریم نواز کو ہائیگا میڈیکل ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام کینسر کے علاج کے لیے درکار مشینری کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے کینسر کے علاج کے لیے چین میں رائج طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے پاکستان کے پہلے پبلک سیکٹر نواز شریف ہسپتال کے پروجیکٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ ہائیگا میڈیکل ٹیکنالوجی حکام نے نواز شریف کینسر ہسپتال کے لیے پروفیشنل معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو ٹیکنالوجی بیس سسٹم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ شی چنگ تان ہسپتال کے دورے کے دوران مریم نواز کو بیجنگ میڈیکل انشورنس بجٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتایا گیا۔ مریم نواز نے بیجنگ میں میونسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کا بھی دورہ کیا۔ بیجنگ ٹرانسپورٹ کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل چونگ وانگ یو نے مریم نواز کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ کا جدید ترین نظام لانا چاہتے ہیں۔ چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط ہوئے۔ مریم نواز کی AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں جدید روبوٹک زرعی مشینری مینوفیکچرنگ کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ کی بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے چیئرمین زی ہونگ شنگ سے بھی ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے فضائی آلودگی کے سدباب کے جدید طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی حکام نے موسمیاتی اور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ محکمہ ماحولیات، حکومت پنجاب اور بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے درمیان MOU پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ بلو ٹیک کلین ایئر الائنس پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے لیے اشتراک کار کرے گا۔ دورے کے دوران مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت سے سزائے موت پر تشویش۔ یاسین ملک کو موت کی سزا سے بڑے پیمانے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ عدالتی جانبداری پر خبر رساں ایجنسی میں پریم شکر جھا کا مضمون میں بھارتی عدالتی نظام کی خامیوں اور شفافیت کی کمی کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ مصنف پریم شکر جھا کی ہندوستان کی عدلیہ پر تنقید کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی توجہ دلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قطر اور پاکستان کے اقتصادی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان قطر میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ پاکستانیوں کا قطر میں IT، تعمیرات اور فارماسیوٹیکل سمیت مختلف شعبوں کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ پاکستان سے IT اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تربیت یافتہ نوجوانوں کو قطر بھیجیں گے۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے پر بندھے ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دوراندیش قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی کی۔
سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں آپریشن ISPR کے مطابق کارروائی خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران 2 خارج ہلاک اور 1 زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ خارجیوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک اور زخمی خارجی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مدارس عربیہ کے زیر اہتمام کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے موجودہ نظام کو برقرار رکھا جائے۔ متفقہ قرار میں متنبہ کیا گیا کہ رجسٹریشن کے موجودہ نظام میں تبدیلی کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہوگی۔ علماء کانفرنس کا احوال جانتے ہیں سید ظفر ہاشمی کے اس رپورٹ میں۔ مدارس عربیہ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں گرینڈ اجتماع، مدارس رجسٹریشن کا موجودہ نظام جاری رکھنے کی متفقہ قرارداد منظور۔ چیئرمین مدارس العربیہ علامہ طاہر محمود اشرفی کی زیر صدارت اجلاس میں ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن کو نظام تعلیم سے وابستہ رکھا جائے۔ حکومت کو کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے تمام مدارس کے بورڈز کے قائدین سے مشاورت کی جائے۔ علماء کا کہنا تھا کہ حکومت اگر مدارس کی رجسٹریشن کے قانون میں تبدیلی چاہتی ہے تو تمام وفاق المدارس کے علماء کو اعتماد میں لے، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے مدارس عربیہ کے بورڈ کے ذمہ داران اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے۔ کسی بھی صورت DGRE کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے نظام پر سوال اٹھائے جاتے تھے۔ مدارس سے جڑی منفی چیزیں ختم کرنا ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ آپ کی تمام تجاویز کو ہم واپس لے کر جائیں، ہم اپنی مشاورت کریں، اس کا کوئی حتمی حل نکالا جا سکے، اور حقیقت کو تسلیم کرنا بطور ایک پاکستانی شہری کے، بطور ایک مسلمان کے میرا فرض تھا، اور وہ ایک امانت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بولے، رجسٹریشن کا مقصد مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں تھا۔ حکومت اس معاملے پر ہر ممکن تعاون کرے گی۔ جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا 2019 میں کہ رجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور یہ رجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا۔ حکومتی وزراء کا کہنا تھا کہ علماء کی پیش کردہ تجاویز کو حکومت کے سامنے رکھیں گے، اختلافات احسن طریقے سے حل کریں گے۔ سینئر وزیر شرجیل میمہ نے کہا کہ بانی PTI غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ٹارگٹ پاکستان ہے۔ دھرنے کی کال حکومت کا نہیں، عوام کا نقصان ہے۔ بانی نے پہلے بھی سول نافرمانی کی کال دی تھی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ مجھے نہیں پتا بانی PTI کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں۔ آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی۔ کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں، PTI کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا، اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو، یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے، اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا، اور حکومت کا نقصان نہیں ہے، یہ پبلک کا نقصان ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر فیصل وابڈا صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بہت علم رکھتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ان کو اسلام آباد کی باتوں کا زیادہ علم ہوگا۔ حکومت ہی ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بل پاس کرنا، بل بنانا، یہ سارے کام حکومتوں کے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بلٹ ٹرینز چلیں، کراچی سے لے کر سکھر تک کوئی 400 کلومیٹر ہے، یہاں پر اسپیڈ ٹرین یا بلٹ ٹرین چلے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور مجھ سمیت دیگر رہنما پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرے گی، اگر مذاکرات نہ ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ وہ ہم لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک ببل انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ اس وقت بالکل ڈیڈ ہے۔
جب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں آتا، اس کے بعد اس کے علاوہ ملک میں آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. معیشت اس وقت ٹوٹلی جیمڈ ہے. اس جعلی حکومت نے ہمارے خلاف اتنے کیسز دائر کر دیے ہیں، بے بنیاد کیسز، اور یہ سارے سیاسی کیس ہیں جس میں کہ ہمیں مصروف رکھا گیا ہے کہ ہم عدالتوں کے چکر لگائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی ایک خاص طبقے کا پاکستان نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے.